تبلیغی جماعتیں آتی ہیں ان کا اکرام کریں. کیسے ابھی ہم جا رہے تھے ایک جگہ, ابھی ہمیں تبلیغ والے ملے, انڈیا سے آئے ہوئے تھے, کیسے سادہ کپڑے ان لوگوں کے, ایسے غریب لوگ بیچارے ہوتے ہیں نا. میں نے کہا دیکھو کتنی غربت ہے, مگر ان کی سوچ کتنی بڑی ہے. انڈیا سے کہاں آئے ہوئے ہیں؟ تنزانیہ, دین کی دعوت دینے کے لیے. میں بینکاک میں سے واپس آ رہا تھا نا, تو مسجد میں جب بیٹھا تو مجھے کچھ لوگ نظر آئے بالکل ایسے جیسے غربت کا ایک اثر ہوتا ہے نا انسان کے چہرے پر, تو ایسے بیچاروں کے مرجھائے ویسے چہرے اور پرانے بوسیدہ کپڑے اور بالکل سیدھے سادے گاؤں دیہات کے. تو چونکہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے کہا یہ کوئی انڈیا پاکستان کا چینل معلوم ہو رہا ہے, تو میں گیا ان کے پاس. وہ بھی آئے, کہہ رہے ارے مفتی طارق صاحب ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں ہاں, بڑے زبردست ملے. اب ان کے بڑی خوشی کے جذبات, وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو سنتے تھے. اب ان کے جذبات, وہ ہدیہ دینا چاہ رہے تھے. انہوں نے مجھے سونف ہدیہ دی. غربت بیچاروں کی, کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا یار ان کے, وہ تو لباس سے بھی جھلک رہی تھی. میں نے کہا ان کی غربت دیکھو اور ان کا مشن دیکھو. انڈیا سے جو پیسے جمع ہوئے خرچ کر کے دوسرے ملک میں سال کی جماعت واپس آ رہی ہے. تو میرے بھائی جس قوم میں یہ جذبات ہوں, اس مذہب کو دنیا میں معذرت کے ساتھ تھوڑی ابیوز لینگویج بھی استعمال کرتا ہوں, کسی کا باپ بھی ختم. بولو بھائی, یہاں بھی عیسائی مشنریاں ہیں, بڑے پیسے لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں, اور ٹرسٹ ہیں ان کے, اور اسپتال بنائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, اور غریبوں کے نوٹوں کی گڈی. تبلیغ والے بیچارے جہاں بھی جاتے ہیں اپنے خرچے پہ, کوئی پیچھے سے پیسے نہیں دیتا. سال کی جماعت دھکے کھا کے واپس آئے گی. ایئرپورٹ پہ کوئی ہار پھول لے کے کھڑا ہوا نظر کوئی دے گا؟ وہی سال لگا کے آ رہا ہے. یا تبلیغ والوں نے کوئی کارڈ دے دیا ان کو کہ آپ نے چونکہ سال لگایا اور تبلیغی جماعت کو پروموٹ کرنے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے, یہ ہمارا کارڈ ہے, کہیں بھی جانا ہو تو یہ کارڈ دکھا دینا, آپ کی شادی ہو جائے گی. ہے بھائی ٹھیک ہے, یہ اچھی جاب مل جائے گی. کبھی دیکھا آپ نے؟ کچھ بھی ملے گا. وہ ایک صاحب جا رہے تھے سال لگانے کے لیے نا, بزرگ کے پاس آئے تبلیغ کے, تو کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا صرف ثواب ملے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو صرف ثواب کے لیے اتنی قربانیاں. اور یہ بات یاد رکھو, تبلیغی جماعت کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں غریبوں کی تعداد امیروں سے زیادہ ہے. آپ اگر قرآن کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا, جب بھی دین کی دعوت چلی ہے غریب لوگ ہمیشہ اس میں امیروں سے زیادہ رہے. بہت ساری تنظیمیں دین کا کام کر رہی ہیں, صحیح کر رہی ہیں, ہم ان کو غلط نہیں کہتے, لیکن جماعت کے کام میں آپ کو غریبوں کی تعداد امیروں سے زیادہ, یہ برحق ہونے کی دلیل ہے. قرآن میں آتا ہے جس پیغمبر نے بھی دعوت دی ہے اس پیغمبر کی دعوت میں غریب لوگ ہمیشہ زیادہ آئے ہیں اور امیر کم آئے. تو امیروں کو غریبوں پہ اعتراض ہوتا تھا اور پیغمبر سے کہتے تھے کہ یہ تمہاری دعوت سننے والے یہ ایسے لوگ کیوں ہیں جو قوم کے پس لوگ ہیں, لہذا ان کو یہاں سے ہٹاؤ تو ہم بیٹھیں گے. تو پیغمبروں نے کیا کہا؟ ما انا بطارد المؤمنین, جو بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے ہم ان کو اپنی مجلس سے دھتکار نہیں سکتے. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ, نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر میں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا اور الگ سے ان کو امیروں کو الگ اور غریبوں کو الگ, تو مجھے اللہ کے عذاب سے بتاؤ پھر کون بچائے گا؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ صرف اس لیے کہ غریب تھا تو نے اس کو جو ہے نا اپنی مجلس سے اس بیس پہ نکالا. تو ہر دور میں دین کی جہاں بھی برحق دعوت ہوئی ہے اس برحق دعوت پر لبیک کہنے والے مساکین بولے بھائی زیادہ ہیں. تو ہمارے دینی مدارس میں بھی غریب طلبہ زیادہ ہیں, امیر کم ہے, اور تبلیغ میں بھی غریب طلبہ زیادہ ہیں, امیر کم ہے.